بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اسکول کے ایک چھوٹے سے بچے کا ایسا داستان کہ آپ کو چھلک چھلک کر رونے پر مجبور کر دے گا، مگر اپنے دل کو قابو میں رکھیے اور ایسے کرداروں پہ معاشرے میں ایک نظر کرم ضرور دوڑائیے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ ایک بار اسکول میں طعام کے وقفے کے دوران سارے بچے ایک ساتھ بیٹھ کر اپنا اپنا کھانا کھا رہے تھے، لیکن وہ سب سے الگ کونے میں بیٹھ کر کھا رہا تھا، اور یہ کسی کے لیے کوئی نئی اور خیرت کی بات بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ ساجد کا روز کا معمول تھا۔ ساجد ایک غریب گھر کا لڑکا تھا اور اس کی ماں کسی سیٹھ صاحب کے ہاں صفائی کا کام کرتی تھی، جبکہ والد تو ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ اسکول کے سبھی بچے اپنے ٹفن میں اچھے اچھے کھانے لاتے تھے، لیکن ساجد کہاں سے لاتا؟ جیسے تیسے اس کی ماں 2 وقت کی روٹی اور ساجد کی پڑھائی کا بوجھ سنبھالے ہوئی تھی۔ مگر اسکول میں ابھی نیا آیا صابر اکثر ساجد سے پوچھتا کہ تم کھانا اکیلے ایک طرف کیوں کھاتے ہو، مگر ساجد اس کی باتوں کو ایسے ہی ٹال دیتا تھا۔ ایک دن صابر نے چپکے سے ساجد کا ٹفن کھول کر دیکھ لیا تو آدھی باسی روٹی، ایک سوکھی لال مرچ اور نمک کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صابر کو بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ اس کو یہ بات اب پوری طرح سمجھ آ گئی تھی کہ ساجد کیوں ایک طرف تنہائی میں اکیلے کھاتا ہے۔ اسے باقی بچوں کے ساتھ کھانے میں شرم محسوس ہوتی ہوگی، اسے ڈر ہوگا کہ اس کا کھانا دیکھ کر باقی بچے اس کا اور اس کی غریبی کا مذاق نہ بنائیں۔ صابر کو بار بار ساجد کا خیال پریشان کرتا رہتا تھا۔ صابر کو آج گھر پر بھی کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ اچھے اچھے اور لذیذ کھانے اسے بد دعا دے رہے ہوں۔ صابر کافی پریشان تھا، تبھی اسے ایک ترکیب سوچی۔ دوسرے دن صابر نے اپنی امی سے کہہ کر اچھی اچھی چیزیں بنا کر ٹفن میں رکھنے کو کہا۔ دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہوا، تمام بچے اپنے ٹفن کھانے لگے۔ ساجد بھی کلاس روم کے ایک کونے میں اپنا ٹفن کھولنے لگا۔ تبھی صابر چپکے سے وہاں آیا اور ساجد سے کہا کہ تم کھانے کے لیے کیا لائے ہو؟ ساجد سہم گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا ٹفن بند کر دیا اور کہا کہ میرا کھانا ہو گیا ہے، پر صابر کی ضد نے ساجد کو ٹفن کھولنے پر راضی کر لیا اور کہنے لگا کہ ساجد پلیز اپنا کھانا مجھے بھی کھلاؤ۔ لیکن ساجد صابر کو رات کی باسی روٹی اور سوکھی لال مرچ کیسے کھلا سکتا تھا؟ پر صابر نہیں مانا۔ اس نے ساجد کے کھانے میں سے ہی کھا لیا، لیکن ساجد کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ کیا۔ صابر ساجد کا کھانا کھا کر اتنا خوش ہوا کہ یوں لگا جیسے اس نے باسی روٹی کے بجائے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھایا ہو۔ وہ ساجد سے کہنے لگا کہ دوست، تم یہ کھانا روز لاتے ہو، مجھے تمہارا کھانا بہت پسند آیا۔ میں روز چائنیز، پیزا، برگر، پیٹیز، پراٹھے، کچوڑی یہ سب کھا کر تھک گیا ہوں۔ دوست، تمہاری ماں اتنی اچھی روٹی بناتی ہے، اتنی لذیذ روٹی میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی۔ اب سے روزانہ تم میرا لایا ہوا کھانا کھانا اور میں تمہارا لایا ہوا۔ ساجد کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے اور اس نے صابر کو گلے سے لگا لیا۔ صابر آج اسکول سے آنے کے بعد بہت خوش تھا۔ صابر کی خوشی دیکھ کر اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں اتنا خوش ہو رہے ہو؟ صابر نے کہا کہ کوئی بات نہیں ماں، بس یوں ہی۔ لیکن ماں نہیں مانی اور زبردستی سے پوچھنے لگی، تو صابر نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ صابر کی یہ باتیں سن کر ماں کے آنسو بھی چھلک پڑے اور اس نے صابر کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعاؤں سے نوازنے لگی۔ دوستو، یہ واقعہ فرضی ہو یا حقیقی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرے میں آپ کو ایسے کردار سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے اور ایسے سینکڑوں بچے ملیں گے جن پر نظر کرم رکھنا صاحب استطاعت لوگوں کا فرض بنتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔